السلام علیکم ناظرین، آوازہ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور بتانا آپ کو یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو کراچی چیپٹر ہے، ایک زمانہ تھا کہ بہت اچھا بچہ تھا۔ اس کی سیاست پریس کانفرنس میں ہوتی تھی، ڈرائنگ روم میں ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی، لیکن اب صورتحال ایسا لگتا ہے کہ بدل رہی ہے۔ یہ کیسے بدل رہی ہے، اس کا ایک جو ثبوت ہے وہ آج ملا، جو پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکریٹری جنرل احسن اقبال صاحب آج کراچی پہنچے اور انہوں نے اسٹیٹ بینک کے سامنے کھڑے ہو کے ایک پرہجوم پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ ایک ایسی پریس کانفرنس جس میں مسلم لیگ کے لوگ تو تھے ہی، کراچی کے شہریوں کا ہجوم بھی اکٹھا ہو گیا۔ اور بات کیا تھی؟ بات وہی تھی کہ یہ حکومت جس طرح سے اسٹیٹ بینک کو غیر ملکی مالی اداروں کی گرفت میں دینے والی ہے، اس کے خلاف انہوں نے بات کی، میڈیا کو بھی بتایا اور عوام کو بھی بتایا۔ اس موقع پہ نعرے بھی لگتے سنائی دیے۔ یہ کراچی مسلم لیگ کا ایک بدلتا ہوا چہرہ ہے۔ کراچی مسلم لیگ کا یہ جو بدلتا ہوا چہرہ ہے، یہ آج نہیں بدلا۔ 1-1.5 مہینہ پہلے جب گرین لائن بس سروس کا افتتاح ہوا تھا تو عمران خان کے افتتاح سے ایک روز پہلے بھی وہاں ایک ہنگامہ ہوا تھا۔ یہی احسن اقبال وہاں اس کا افتتاح کرنے پہنچ گئے تھے، یہ کہہ کر اور درست کہتے ہوئے کہ یہ منصوبہ جس پہ عمران خان کریڈٹ لینے جا رہے ہیں، دراصل ان کی حکومت کا ہے۔ اس کا افتتاح مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے کیا تھا۔ تو آپ تختیاں ہمارے منصوبے پہ نہ لگائیں۔ اس موقع پر ہنگامہ آرائی ہوئی، تشدد ہوا اور احسن اقبال صاحب زخمی بھی ہوئے۔ تو مسلم لیگ کا مزاحمتی چہرہ تو بہت عرصہ پہلے سامنے آ چکا ہے، لیکن کراچی مسلم لیگ بظاہر جان پکڑتے ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب کراچی مسلم لیگ کا یہ چہرہ بھی ہمیں بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس کی جو کریڈٹ ہے وہ مسلم لیگ کراچی ڈویژن کی موجودہ قیادت کو جاتا ہے، جس میں اس کے سیکریٹری جنرل جو جمع سال سیکریٹری جنرل ہیں ناصر الدین محمود، بڑے متحرک آدمی ہیں، احتجاجی مزاج رکھتے ہیں، علی اکبر گجر ہیں، خواجہ طارق نذیر ہیں، اور ان سب لوگوں کی قیادت کر رہے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب۔ تو کراچی مسلم لیگ ہمیں بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو ایک تو اس پریس کانفرنس کی اہم بات یہ ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اسی پریس کانفرنس میں احسن اقبال صاحب سے سوال کیا گیا کہ دیکھیے کل فوج کی طرف سے ڈیل کی تمام اطلاعات کو غلط ثابت کر دیا، اور کہا کہ ہم کسی ڈیل پہ یقین نہیں رکھتے ہیں۔ تو اس موقع پر احسن اقبال نے کہا ہم تو یہ بات پہلے ہی کہہ رہے تھے اور آپ لوگ ہماری بات سنتے نہیں تھے، تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں فوج کا اور DGI/SPR کا کہ انہوں نے ڈیل کی تردید کر دی۔ اصل میں جو ڈیل والی بات ہے اس کو درست تناظر میں لیا نہیں جا رہا۔ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ ڈیل کی بات تو حکومت کی طرف سے شروع ہوئی تھی، اور اس کی ابتدا سب سے پہلے عمران خان نے کابینہ میں کہی، پھر بیانات دیے۔ کابینہ میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر کسی سزا یافتہ شخص کو یعنی میاں نواز شریف کو واپس لانا ہے تو پھر جیلوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، ہم یہ ڈیل نہیں ہونے دیں گے۔ اور اس کے بعد جو اس جماعت کے ترجمان ہیں جیسے شہباز گل اور اس طرح کے جو دیگر ترجمان ہیں، جو اصل میں بیرون ملک سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ان کا پاکستان میں کوئی سیاسی کیریئر نہیں ہے، اور اسی طرح سے اس تحریک انصاف میں بھی ایز سچ کوئی کیریئر نہیں ہے، جس کی وجہ سے تحریک انصاف کے اندر بھی ایسے لوگوں کے بارے میں مزاحمت پائی جاتی ہے۔ تو ان لوگوں نے تو ڈیل کا ایسا شور مچایا کہ ڈیل کے علاوہ کوئی بات سیاسی منظرنامے پہ نظر نہیں آتی تھی۔ تو بنیادی طور پر DGI/SPR صاحب نے اس بات کی تردید کی ہے اور کہا ہے
کہ جو ڈیل کی بات کرتا ہے اس سے پوچھیں، اس سے ثبوت لیں، اسے کہیں کہ ثبوت پیش کرو، کہاں ڈیل ہو رہی ہے، کون کس کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ پاکستان تحریک انصاف، اس کی حکومت اور اس کے بڑبولے ترجمانوں کو ایک چھٹ اپ کال ہے۔ فوج نے اس حکومت کو شٹ اپ کال دے دی ہے اور کہا ہے کہ ہمارے بارے میں آپ منفی پراپوگنڈا مت کیجیے، ہمارا چہرہ خراب کرنے کی کوشش مت کیجیے۔ تو یہ ایک اور فوج کی طرف سے تحریک انصاف کی حکومت کو شٹ اپ کال بھی ہے، وارننگ بھی ہے کہ آپ اپنے طرز عمل سے باز آئیے اور معاملات کو خراب کرنے سے گریز کیجیے۔ یہ ناظرین ایک موضوع جو آج ہم زیر بحث لانا چاہتے تھے یہ تھا۔ دوسرا موضوع فارن فنڈنگ کیس سے متعلق ہے۔ فارن فنڈنگ کیس کا معاملہ بہت وسیع پیمانے پر زیر بحث آ رہا ہے اور اس کو آنا بھی چاہیے، لیکن اب اس کے آفٹر ایفیکٹس بھی، اس کے اثرات سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں۔ اس کا جو پہلا اثر سامنے آیا وہ یہ کہ نتھیہ گلی میں ایک صاحب کو انہوں نے ٹھیکہ دے دیا ایک لگژری ہوٹل بنانے کا، اور اس کو قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ٹھیکہ دیا گیا، آؤٹ آف دی وے جا کے ٹھیکہ دیا گیا۔ اور اس شخص کی شناخت کیا ہے؟ اس کی ایک شناخت جو عوام کے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ وہ غیر ملکی ہے۔ اس کی دوسری شناخت یہ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا ڈونر ہے۔ اس کی تیسری شناخت یہ سامنے آئی کہ وہ امریکی ایجنسی CIA کا کانٹریکٹر ہے، اور اس کانٹریکٹر کا کام کیا تھا کہ اس نے CIA کو عراق کی جنگ کے دوران دنیا کے مختلف ملکوں سے گارڈز بھرتی کر کے دیے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک چہرہ جو فارن فنڈنگ کیس کے سلسلے میں عمران خان کا اور ان کی جماعت کا اور موجودہ حکومت کا بے نقاب ہوا کہ وہ کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں، دوسرا چہرہ بھی ایک بے نقاب ہوا اس کے نتیجے میں۔ وہ کیا کہ یہ حکومت امریکی جنگی کارروائیوں کی پاکستان کے اندر مخالفت کرتی ہے، ڈرون حملوں کی مخالفت کرتی ہے، اور کہتی ہے کہ یہ اس ملک کو ہماری ملک کی پالیسیوں کے خلاف ہے، ہمارے ملک کے مفاد کے خلاف ہے۔ لیکن اس کے فائنانسر کون ہیں؟ وہ لوگ جو امریکی کانٹریکٹر ہیں، جو امریکی ایجنٹ ہیں، جو امریکی مفادات کے لیے کام کرتے ہیں۔ ناظرین، اب جب یہ سکینڈل سامنے آیا اور اس سے یہ پتہ چلا کہ اس حکومت کا ایک اور کالا کارنامہ وہاں ہوٹل بنانے کے سلسلے میں اور ایک ڈونر کو غیر قانونی طور پر ٹھیکہ دینے کے سلسلے میں سامنے آیا، تو فواد چودھری صاحب سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت نے اس کو کوئی ٹھیکہ نہیں دیا، یہ ٹھیکہ دیا ہے فوج نے اس کو۔ تو ناظرین، تسلی جمع رکھیے، مجھے لگتا ہے کہ فوج کا اس پر بھی رد عمل سامنے آئے گا اور فوج کا اس پر بھی شٹ اپ کال آئے گی۔ فواد چودھری صاحب بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، بہت سمجھدار آدمی ہیں، بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات وہ بہت غیر محتاط گفتگو کرتے ہیں۔ اپنی جماعت کو سرو کرنے کے لیے، اپنے لیڈر عمران خان کو سرو کرنے کے لیے بعض اوقات ایسے بیانات جاری کرتے ہیں جن کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک ایسا ہی بیان ہے۔ بھائی، فوج کب سے ٹھیکے جاری کرنے لگی؟ اور نتھیہ گلی میں فوج کیوں ٹھیکے جاری کرے گی؟ تو FWO کا معاملہ ہوگا یا کوئی اور معاملہ ہوگا۔ تو فواد چودھری صاحب نے ایک غیر محتاط بیان دیا ہے اس ٹھیکے کے سلسلے میں۔ مجھے لگتا ہے کہ جیسے ڈیل کے سلسلے میں فوج کی طرف سے اس حکومت کو شٹ اپ کال دی گئی ہے، اسی طرح سے اس ٹھیکے کے معاملے میں بھی اس حکومت کو شٹ اپ کال آنے ہی والی ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔